دال میں تو کچھ کالا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، لیکن کچھ تو ہے۔ اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں غلط تھا۔ اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ میں وہ سچ سوال کیا آپ نے، وہ کرے، وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں۔ جو ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گے، اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں، یہ وہ دستخط بھی کر لے۔ آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں۔ اگر صدر آزاد کشمیر یہ فیصلہ لیتا کہ میں نے ان کو ووٹ نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے خلاف کیے دھاندلی کے باوجود، میرے کارکن کو شہید کرنے کے باوجود، میرا اسی صدر پر حملہ کرنے کے باوجود، میرے ایم این اے پہ گولی چلانے کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن پروسیس کو تسلیم کیا، پارلیمان کا حصہ بنا، آج بھی ادھر بیٹھے، اس کے باوجود کہ آپ کا آدھا ڈویژن میں الیکشن ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آزاد کشمیر کا قدر کرتے ہیں۔ جو کشمیر کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ تھا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پایا، اور میں جگہ جگہ جا کے ہر طرف قائل کرنے کے اس پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ تمام احتجاج کرنے والے اور حکومت اور وفاقی حکومت اس پیج پہ آ جائیں۔ حکومت کو سہولت کاری دی، ترامیم پاس کروائیں 26 سال میں، اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا دیج کاری نہ کریں۔ جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے۔ 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے، تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کرے، وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں۔ آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی، آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی۔ آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے، اگر وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے، ایک سلسلہ ہے، ہم بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گے، اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں، یہ وہ دستخط بھی کر لے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال، میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو، تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اتفاق رائے سے چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ جو بھی کام وہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر زور زبردستی، شاید کسی بھی جماعت زور زبردستی کو وہ قائل کر سکیں گے، مجھے آپ زور زبردستی ابھی تک نہیں کر سکتے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ریسنٹ بیان تھا کہ آپ کو وزیر اعظم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تو اگر وزیر اعظم سے شکوہ نہیں ہے تو آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ اور دوسرا،
حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں لگتا, تو کیا سیاسی قوتوں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کریں؟ جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہے ہو. میں نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے, کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایشوز بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم صاحب. بٹ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے انہیں, لیکن یہ میرا کامنٹ تھا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے, ہوگا, میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں سوٹ آف آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز سم ون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا, لیکن کچھ تو ہے. اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر میں غلط تھا. اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا. میں وہ سچ سوال کیا آپ نے. مقصد یہ ہے کہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ, جو ہمارا کام ہے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ ہم کرنا شروع کریں. اور کم از کم جو یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ دھاندلی کی جو الزامات, وہ نہ صرف اپوزیشن بینچز سے, ٹریجری بینچز سے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ امپریشن دھاندلی کر کے پھر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں, ہارتے ہیں تو روتے ہیں. ایک تو ہم جیتے بھی, تو آپ نے میرا پریس کانفرنس دیکھا تھا نا گلگت بلتستان کے الیکشن, وہ جیتا ہوا الیکشن کا پریس کانفرنس, میرے خیال میں تب تو زیادہ نرم تھا. فنڈامنٹلی ہم نے اس شکایت کو دور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلے آج جتنے بھی پیجز ہو, جو بھی ہو رہا ہے, کل بھی الیکشن ہونا ہے, وہ الیکشن ہو تو ایٹ لیسٹ ہم یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں ہر کسی کا فائدہ ہوگا. بٹ صاحب آپ کا بٹ صاحب سے ہم نے ایک جناب چیئرمین, پاکستان میں ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, کہ جہاں جس جماعت کی ایک اکثریت ہوگی حکومت اس کی ہوگی, اور جو آئینی عہدہ ہوگا وہ دوسری جماعت کے پاس ہوگا. یہ ہم نے سندھ میں دیکھا, پنجاب میں دیکھا, کے پی کے بلوچستان, اور اب جی بی میں بھی شاید اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, عمل ہوا نہیں ہے. تو کیا آزاد کشمیر کی حد تک بھی یہ پاور شیئرنگ فارمولا جائے گا؟ I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ایسے ہی اگریمنٹ, اعتراضات اور باقی سب کچھ کے باوجود ٹائملی طے ہوا تھا, اس وقت ہوا تھا. آزاد کشمیر میں اوبویسلی ہمارا اعتراضات آپ کے سامنے تو سب سے زیادہ ہے, ان کے سامنے ابھی میں نے رکھا ہے. میں نے نوٹ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ہمارا اعتراضات دور کرنے کے کوشش نہیں کی. اعتراض دور کرنے کے یا ایڈریس کرنے کے تو دور کی بات ہے, انہوں نے تو جو ہمارے اعتراضات تھے, جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ شاید ایسے ہو سکے, انہوں نے وہی کیا ہمارے ساتھ. لیکن یہ تمام چیزیں کے باوجود آپ نے نوٹ کیا, اگر میرا پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتا آزاد کشمیر میں کہ ہم اپنا اوتھ نہیں لیں گے تو کیا ہوتا؟ اگر صدر آزاد کشمیر یہ فیصلہ لیتا کہ میں نے ان کو اوتھ نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے خلاف کیے دھاندلی کے باوجود, میرے کارکن کو شہید کرنے کے باوجود, میرا اسی صدر پر حملہ کرنے کے باوجود, میرے ایم این اے پہ گولی چلانے کے باوجود, پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن پروسیس کو تسلیم کیا, پارلیمان کا حصہ بنا. آج بھی ادھر بیٹھے اس کے باوجود کہ آپ کا آدھا ڈویژن میں الیکشن ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم آزاد کشمیر کا قدر کرتے ہیں, ہم آزاد کشمیر کا اہمیت جانتے ہیں. تو اس حد تک ہمارے اعتراضات کے ساتھ ساتھ ہم ان کے
جو حکومت ہے, جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے یا جو چھینا گیا ہے, تو ان کا اب مینڈیٹ ہے, وہ کرے اس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ اتنا متنازع ہو گیا, ان کے لیے مشکل ہوگا. اتنا اہم ایشوز کو اتنا متنازع علاقے میں ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پروسیس, ہمارا بات بھی ہوا تھا الیکشن سے پہلے, اور خواہش یہ تھا کہ جتنا غیر متنازع, جتنا پرامن ہم یہ الیکشن کروا سکیں. تو یہ اہم کام جو آگے آپ نے کرنا ہے اسی اسمبلی میں, ان کو آسانی پیدا ہو, وہ مجھے ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے. پاور شیئرنگ میرا نہیں خیال کہ میرا پارٹی جبکہ موجود ہے, دوسرا ہر جگہ موجود ہے. ہم نے جی بی میں اور آج کل بھی اگر وہ چاہتے ہیں جو انہوں نے ہم سے طے کیا وہ بالکل کرے. سندھ میں, بلوچستان میں, یہ پنجاب میں ہم نے یہ کیا. کشمیر کے کانٹیکس میں میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کو, پارلیمانی پارٹی کو قائل کرے کہ اسے کسی فارمولا کے تحت ہم چلے. میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے, وہ حکومت چلا دیں. جیسے میں کہہ رہا تھا, انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہمارے اعتراضات کو کسی کانٹیکس میں دور کریں. اگر میرا اعتراضات کو آپ دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو مجھے پھر نہ ادھر یا نہ ادھر کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ان کا کوئی اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے. نہیں, اگر حکومت ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہے, میں اگر اپوزیشن لیڈر سے مل سکتا ہوں, سینٹ کی اپوزیشن سے مل سکتا ہوں, نیشنل اسمبلی سے مل سکتا ہوں, اگر مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن یا رہنما میرے پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کرتے ہیں, میں ان کو روک نہیں سکتا کہ وہ نہ ملے. لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف ہو. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے انصاف نہیں ہوگا تب تک میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں بس ویسے ہی واپس جا کے بیٹھ جاؤں اور تالیاں بجانے شروع کر دوں. یہ صرف آزاد کشمیر کی حد تک آپ نے کی, یا پورے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے بھی لوگ ہیں, یہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز زیادہ ہیں, تو کون ان کو ایک پیج کے اوپر بٹھائے گا, اسٹیبلشمنٹ کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, کتنی ضرورت ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی؟ I think truth and reconciliation is a very important concept. ہر کسی معاشرے میں جہاں آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یا کوئی اور نام بھی دے دے, میرا ذہن میں یہی نام آیا, مگر اس پروسیس کو فالو کرنا اسی نیت کے ساتھ کہ آپ نے سچ بھی سامنے لے کر آنا ہے. ہر کسی کو جواب دہی کا ضرورت بھی ہے, ایسے نہیں ہے کہ کوئی اپنا قانون ہاتھ میں لے لے اور ہم ان کو, دیٹس ناٹ دا پروسیس. آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب ہے آپ ٹروتھ جب تحقیق کرتے ہو اور اس میں کوئی مجرم سامنے آتا ہے تو مجرم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہوتا ہے, مگر اوور آل وہ معاشرے کو, وہ اسٹیک ہولڈرس کو ایک ریکنسیلیشن کا راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو مجرم ہیں, جو قانون کسی نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, ان کے خلاف کارروائیں جنہوں نے نہیں کی, ان کے لیے ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس. جو کشمیر کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ تھا, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پایا, اور میں جگہ جگہ جا کے ہر طرف قائل کرنے کے اس پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ تمام احتجاج کرنے والے اور حکومت اور وفاقی حکومت اس پیج پہ آ جائیں کہ ہم بات کریں. آپ رکاوٹ ہر جگہ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی کوئی کمی نہیں ہوگا, کسی کو کوئی شان نہیں ہوگا, کسی کو کوئی سیکریفائس, کوئی پیچھے نہیں, کوئی شان میں nothing will happen. یہ ہر کسی کا قدم اضافہ ہوگا, پاکستان کے لیے بہتر, کشمیر کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ فارمولا فالو. آپ اتنے سوال کے چلائیں گے ہی بھی نہیں, لیکن